السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 جمادی الثانیہ اسلامی تاریخ غزوہ موتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیاری کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کی قدرت، پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہے، اسی لیے اس کے بالوں کو ایک انداز پر رکھا، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آنسو کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فائدہ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا،
ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی محسوس کریں گے۔ طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔